Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Federal Ministers, course participants of National Workshop Balochistan 17th session, parliamentarians, government officials, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure and an honor to be here before very eminent Pakistanis, scholars, educators, thinkers, and of course, great nation-building minds. Ladies and gentlemen, first and foremost, Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of geography, and it's a province which voluntarily joined Pakistan. Baloch Sardars, leaders, they gathered in Quetta Corporation Hall and voluntarily joined Pakistan. I think which was something history would always remember in golden words. The province has its own history, culture, and Allah Almighty has blessed the province with infinite natural resources, which, if we come to count it, runs into trillions and trillions of dollars. But unfortunately, as I speak, those great national resources of our wealth are still hidden and buried under tons of mud and mountains. And unfortunately, what has happened in the last few years, rather spanning over more than a decade, is something, a matter of self-introspection. Ladies and gentlemen, Balochistan has always taken pride in its values, culture, as I said, and Baloch people have always been very, very generous in promoting those segments of society who either migrated to Quetta and other places or were living there from ages. Pashtuns, of course, are part of Balochistan. Punjabi migrants, and then other tribes living in Balochistan. And there was complete harmony and peace existed between all these segments of society for a very long time. Nature designed Balochistan in a manner where, with much smaller population, geographical distances brought up a challenge by itself. Distribution lines spanning over hundreds of kilometers between two communities. Challenge of grid, challenge of distribution, and so on and so forth. Road infrastructure is again a very big challenge, if not more, because without proper road network, how could you commute efficiently to schools, colleges, industries, cities, towns, etc. And then, of course, other challenges etched in history. Now, the question at issue is that how to meet these challenges so that the people of Balochistan, Baloch, Pashtun,
and all other communities living over there should not only own Pakistan, but also feel active participant and beneficiaries in Pakistan's trajectory of economic growth. So, ladies and gentlemen, in a capsule, these are the challenges which need to be discussed, addressed, and conclusion drawn which would benefit not only the people of Pakistan, but Pakistan as a country, as a nation. So, let me now address this part of our discussion and discourse. As I said, and I've mentioned some of the challenges, it requires financial layout, financial resources to address these challenges. Therefore, back in 2010, when NFC award was being discussed between federating units and federal government, at that point in time, Sayyid Yusuf Raza Gilani was the Prime Minister of Pakistan, and Honorable Asif Ali Zardari was President of Pakistan. So at that point in time, NFC award, new NFC award was under discussion. I would like to mention in all humility that in Lahore, all four chief ministers were gathered together along with their finance ministers, and of course, 3 days marathon session went on without break. Of course, when the night fell, we would go for a few hours rest and then gather next morning again. Complete 3 days, we were locked in a room. And ladies and gentlemen, what unlocked the entire discussion, bringing it to a very harmonious discussion and win-win solution, was, I would like to say in all humility, the province of Punjab. I announced in that discussion that, gentlemen, the demand from Nawab Raisani is that unless 100% financial resources are added to Balochistan's share, we will not accept NFC award under no circumstances. I said, Punjab is ready to contribute whatever amount is required to meet my brother Aslam Raisani's demand. And this is what we call true spirit of a federation. And this is what we call that four brothers living together under one roof. And once we agreed on the broad parameters of this decision, we all went to Iqbal Park, जहाँ पे 1940 में करारदाद पाकिस्तान वहाँ पर मुसलमान हिंद ने उस वक्त उसको अप्रूव किया था कायदे आज़म साहब की लीडरशिप में, और वहाँ पर हमने इस अहद की तजदीद की कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे. और मैं समझता हूँ वो एक यादगार दिन था और आज भी वो तस्वीर वहाँ पर मौजूद है. और जब मैं बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों की बात करता हूँ, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई यानी जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाबी हैं या बलोच हैं
یا سندھی ہیں یا پشتون ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو اس ورکشاپ کا موضوع یہ ہونا چاہیے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو پھر کیا ایسی بات ہوئی کہ ہم میں پھر فاصلے پیدا ہوئے, شکایات پیدا ہوئیں, گلے پیدا ہوئے. حالانکہ پاکستان میں دہشت گردی کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا. میرے بھائی اور بہنوں, یہ ہے وہ جو ایک چھپتا ہوا سوال جس کا ہمیں آج جواب تلاش کرنا ہے. میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشو in its real perspective, in its real context. آپ کو علم ہے, جو بلوچ میرے بھائی یہاں پر بہنیں موجود ہیں بلوچستان سے, پشتون ہیں, بلوچ ہیں, بروئی ہیں, جو اس وقت روڈ جو ہے جو کراچی سے چلتی ہے اور چمن تک جاتی ہے, وہاں پر بلوچستان میں بتایا کہ اس کو ہم خونی روڈ کہتے ہیں, کیونکہ ہر روز وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ٹریفک گاڑیاں کولائڈ کرتی ہیں, لوگ مسافر جو ہیں وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. انتہائی قابل احترام میرے بھائی اور بہنوں, یہ بات کوئی 3 ماہ پرانی ہے, 4 ماہ پرانی ہے. مجھے اس خونی روڈ کا اور اس کا 300 ارب روپے اس کا تخمینہ یا 350 ارب روپے اس کا تخمینہ ہے, اس کو 2 رویہ کرنے کے لیے, تاکہ یہ جو خونی روڈ ہے اس کو امن کی روڈ ہم کنورٹ کر سکیں, اس کو بڑا کر کے, اس کو چوڑا کر کے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تیل کی جو قیمتیں ہیں, پیٹرول کی قیمتیں ہیں, یہ ہر 2 ہفتے بعد قیمتیں اناؤنس ہوتی ہیں. ایک موقع کے اوپر تیل کی قیمتیں نیچے آئیں, پیٹرول کی قیمتیں شاید 8-10 روپے فی لیٹر تیل کی اور ڈیزل کی. وہ میں نے حساب لگایا تو کوئی سال کا 180 ارب روپے اگر میں ریٹین کر لوں تو یہ خونی روڈ یہ امن کی روڈ میں بدلی جا سکتی ہے. میرا اس فیصلے کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان میں ہارمنی, صوبائی جو محبتیں ہیں ان کو جوڑنا, یکجہتی اس کو فروغ دینا, اور ترقی کا پروجیکٹ ہے. اس کو اگر میں پیسہ لگا دوں گا, کہ مجھے یقین ہے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک ایک آواز نہیں آئی, تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ وہ سوچ, یہ وہ فیصلے ہیں جس سے پاکستان یقیناً ان مشکلات سے نکل کر آگے جا سکتا ہے. ان کنکلوژن آئیڈ لائک ٹو سے کہ یہ مسائل آج کے اور کل بھی ہوں گے, لیکن ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک بات شرط یہ یقین کہ یہ ہمارا پاکستان گھرانہ ہے. ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے, اور امن کو, ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے, اس کو فروغ دینا ہے, اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی, محبت, اظہار, قربانی سے کام لینا ہے. تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا اور بنے گا انشاءاللہ آپ سب کی کاوشوں سے. میں اپنی بات کو اقبال کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. پاکستان پائندہ باد.